السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اسلام کے چند اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو ہمیں اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں آگے تک بنے رہیے اور ان قیمتی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر ایمان رکھنا ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ اس سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ ایک ہی خدا ہے جو کائنات کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی عقیدے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان ہر روز اپنی دعاؤں میں اللہ کے واحد ہونے پر اپنے عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسلام میں توحید کو سب سے اہم عقیدہ سمجھا جاتا ہے اور یہ پورے مذہب کی بنیاد ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اسلام کا پہلا اور سب سے اہم ستون ایمان کا اعلان ہے، جسے شہادت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ توحید کے اس عقیدے سے مراد ہے کہ اللہ اپنی ذات صفات میں صرف ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی دوسرا وجود نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانے اسی کے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک اور آیت کا مفہوم ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے پھر گئے ہو؟ امانت اور ایمان کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی، فرشتے اور کتابوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت لے کر آئے۔ فرشتے اللہ کے حکم کو ادا کرتے ہیں اور انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں زندگی کا اصل مقصد اور بہترین راہیں دکھاتا ہے۔ زندگی ہمیں اصل معنوں میں کیسے گزارنی ہے وہ ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں ان سب پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں اللہ کی رحمت اور ہدایت تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم ان پر یقین رکھیں تو ہماری زندگی میں سکون اور رہنمائی آئے گی۔ یہ عقائد ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کے اور زیادہ قریب کرتے ہیں۔ آخرت اور آخرت کے بعد ہونے والے حساب کتاب پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ آخری دن کی نشانی ہے جب ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اس دنیا میں جو ہم کچھ کرتے ہیں اس کا اثر آخرت پر ضرور ہوتا ہے۔ آخرت کی یاد ہمیشہ ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے کیونکہ یہ ہمیں اچھے اعمال کرنے اور برے کاموں سے روکنے کی تلقین کرتی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا ہوگا اور اللہ کی رہنمائی کے لیے دعا کرنی ہوگی۔ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب ہمیں دینا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم آج سے ہی تیاری شروع کریں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے اعمالوں کو کرنا چاہیے۔ آخرت کے لیے تیاری صرف عبادت تک سیمت نہیں ہے بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا بھی ہے۔ یقین رکھیں آخرت کا دن ضرور آئے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ صلاح اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے جو ہمیں ہر برائی سے دور رکھتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز برائی اور بے حیائی سے ہمیں روکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں عطا کی ہیں جو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں۔ یہ نمازیں ہمیں اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے پہ مدد کرتی ہیں، اللہ سے اپنا تعلق اور زیادہ بڑھانے میں مدد کرتی ہیں۔ ہم جب اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمیں تصور کرنا چاہیے۔ ہم جو بھی اپنی نماز میں پڑھ رہے ہیں، جو بھی اپنی نماز میں دعا مانگ رہے ہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری وہ باتیں ڈائریکٹ سن رہا ہے اور اس کا جواب ہمیں دے رہا ہے۔ اس بات کو ہمیں تصور کرنا چاہیے اور پھر اللہ سے اپنا جو کنیکشن ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہوا دکھے گا۔ ہمیں اپنی نمازیں کبھی نہیں چھوڑنی ہے، نماز کو اور زیادہ ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے، مضبوطی سے تھامنا ہے۔ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں جنت تک لے کے جائے گا اور جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ قبر میں سب سے پہلے جو حساب کتاب لیا جائے گا وہ ہماری نماز کا لیا جائے گا۔
ہمارے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے ہماری نمازوں کو دیکھا جائے گا۔ جب جب ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، یا ہمارا دل نہیں کر رہا ہے نماز پڑھنے کا، یا ہم کہیں بزی ہیں، کسی کام میں مصروف ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نماز ہو، پتہ نہیں اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں ہم اگلے وقت کی نماز پڑھ پائیں یا نہ پڑھ پائیں۔ جب جب آپ کے دماغ میں یہ تھاٹ آنے لگیں گے، اس کے بعد آپ یقین مانیے کہ آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اسلام ہمیں صرف عبادت کا نہیں، روزہ، نماز اور حج کا نہیں، بلکہ انسانی اخلاق کا بھی درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں، جیسے کہ سچائی، ایمانداری اور مہربانی انسانی زندگی کی بنیادی خوبیاں ہیں۔ سچائی انسان کا اعتماد اور احترام دیتی ہے۔ جب ایک شخص سچ بولتا ہے تو اس کی باتوں پر دوسروں کو یقین ہوتا ہے۔ ایمانداری انسان کی پہچان ہے جو اس کی نیت اور کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ مہربانی نہ صرف دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی ہے بلکہ انسانی رشتوں کو مزید مضبوط بھی کرتی ہے۔ حیا اور عاجزی بھی اہم صفات ہیں۔ حیا انسان کو اپنی غلطیوں سے بچاتی ہے اور اسے اپنی عزت نفس کا خیال رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ عاجزی انسان کو دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور اپنی کمزوریوں کو قبول کرنے کی قوت دیتی ہے۔ یہ خوبیاں مل کر ایک مثالی شخصیت کی تشکیل کرتی ہیں جو نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ایک شخص جو ان صفات سے متصف ہو، یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہو، اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے، ایک اچھا مسلمان بنتا ہے۔ نبی پاک کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ اسلام کے بہت اہم رکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے نکالو۔ زکوٰۃ ہماری روحانیت کو پاک کرتی ہے اور غریبوں کی مدد کرتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ اسلام کی بنیادی عبادت ہیں جو مالی مدد اور سماجی انصاف کا ذریعہ ہیں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ اپنی دولت کا چھوٹا حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دینے کا عمل ہے۔ اس سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ سماج میں برابری اور مدد کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ صدقہ دوسری طرف اخلاقی اور نفسانی طور پر بھی فرض ہے، جو خود اپنی خوشی سے کسی ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ اخلاقی صورت میں بھی فرض ہے جہاں انسان اپنے اعمال سے دوسروں کی مدد کرے۔ نبی پاک کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اسلام میں صبر کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہر مصیبت اور مشکل کے وقت میں صبر کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی سچویشن آ جائے، کوئی بھی مشکلات ہمارے اوپر پیش آ جائیں، ہمیں صرف صبر کرنا ہے، کیونکہ جب ہم صبر کریں گے تو ہمیں اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد سے بڑی بے شک کوئی اور دوسری مدد نہیں ہوتی ہے۔ صبر یعنی کہ پیشنس، جو مشکل وقت میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مشکلات اور امتحانات ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ جب ہم کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پہ پورا توکل ہونا چاہیے کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ ہمارے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ آج اگر ہمارے اوپر مشکل وقت ہے تو کل اچھا وقت بھی آئے گا۔ اللہ کا پلان ہمارے لیے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، چاہے ہم اسے سمجھ بھی نہ سکیں۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی مشکلاتوں کا سامنا کرتے ہیں بلکہ اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہر امتحان کے بعد اللہ کی طرف سے خوشیاں اور برکتیں آتی ہیں، نتائج اچھے نکلتے ہیں اور ہمارے حق میں نکلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے جو اللہ پہ یقین ہے اس کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، بس ہمیں اپنے ارادے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صبر روح کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ جاگتی رہتی ہے۔ آپ نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی دی اور ان کی سنت پر چلنا ہمارا فرض ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی سے محبت ہم پہ فرض ہے۔ ہمارا نبی جو ہمارے لیے دین لے کر آئے، اس دین کو پھیلایا ہے، وہ دین ہم تک پہنچایا ہے،
جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں، ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے سچی اور اچھی محبت کرنی ہے۔ ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے تو ہمیں اللہ سے بھی محبت کریں گے۔ جو نبی کا ہو جاتا ہے اس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، اور جو نبی کا نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں۔ اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرے گا جو اس کے نبی کو نہ چاہتے ہوں، جو اس کے نبی کو ناپسند کرتے ہوں۔ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے تو ہمیں اس کے نبی سے بھی محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے سچی محبت پیدا کرنی ہے، سچی لگن ان کی جو ہے اپنے دل میں لانی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے کتنے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے، کتنے زیادہ آپ کے جو کام ہیں وہ آسانی سے آپ کے ہوتے چلے جائیں گے۔ نبی کریم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ ان کا زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ ان کا اخلاقی ہو، ادب ہو یا عبادات، ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ انہوں نے انسانیت کو پیار، ایمان اور سمجھداری کا پیغام دیا۔ ان کی ٹیچنگز کے ذریعے ہمیں سب کے ساتھ انصاف اور عزت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک کی محبت اور عزت ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ جاگتی رہتی ہے۔ آپ نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی دی اور ان کی سنت پر چلنا ہمارا فرض ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی سے محبت ہم پہ فرض ہے، اسی لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو اپنے ہر عمل میں شامل کرے اور ان کی عزت کرے۔ نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی اصل مومن ہے۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور اپنی آخرت کو بہترین بنانا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں جی رہے ہیں، یہ ہمارے فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ یہاں تو صرف ہم ایک ٹریول کر رہے ہیں۔ ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے فائنل، وہ ہے قبر، وہ ہے آخرت۔ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ تو بس ہم اپنی زندگی کسی طرح سے گزار رہے ہیں۔ ہمیں جو فائنل تیاری کرنی ہے وہ آخرت کی کرنی ہے۔ جو فائنل ہمیں کوشچن پیپر دیا گیا ہے کہ قبر کے سوالات ہم سے کیے جائیں گے، ہمیں اس کے جواب اس دنیا میں رہ کے ڈھونڈنے ہیں، تاکہ وہ جواب ہم اچھے اور صحیح جواب ڈھونڈ کے لے کے جائیں، تاکہ ہم جو ہے وہاں پر اپنا ایگزام اچھے سے دے سکیں، اپنی قبر کے سوالاتوں کے جو جواب ہیں وہ صحیح جواب دے سکیں، اور قبر کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، جو وہاں کا عذاب ہے، اس سے محفوظ رہ سکیں۔ آج ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا ہم سب کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آخر میں ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت اور اخلاص عطا فرما، آمین۔ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمیں ہر برائی سے دور رکھ اور ہمیشہ اپنی رحمت سے نواز، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے پر توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ انفارمیشن اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔